بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی آفیسرز بریف. اس وقت دنیا کا سب سے سینسٹیو پوائنٹ اسٹریٹ آف ہورمز ایک ڈینجرس سچویشن کی طرف جا رہا ہے. ناؤ دی سچویشن ان اسٹریٹ آف ہورمز ہیز سڈنلی ایسکیلیٹڈ, threatening unstable ceasefire between the United States and Iran. Donald Trump has issued a shoot and kill order against Iranian boats suspected of laying sea mines. جی ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈائریکٹ آرڈر دیے کہ اگر کوئی ایرانین بوٹ مائنز لگائے تو اس کو فوری طور پر شوٹ کر دیا جائے. دوسری طرف ایران یہ کہہ رہا ہے اس نے ملٹیپل شپس کو کیپچر کیا اور ان پر فائرنگ بھی ہوئی ہے. یہ سیز فائر اب صرف ایک فارمیلٹی ہے. ان فیکٹ اسٹریٹ آف ہورمز میں ہوا کیا؟ اسلامک ریولوشنری گارڈز جنہوں نے 2 شپس کو سیز کیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ایکٹیولی اسٹریٹ آف ہورمز پر فلی کنٹرول دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے اسٹریٹ وے یہ آرڈرز دیے کہ کوئی بھی ایرانین بوٹ اگر مائنز لگائے تو اس کو سیدھا شوٹ کیا جائے. دیر شوڈ بی نو ہیزیٹیشن پالیسی. یو ایس نیوی آلریڈی مائنز کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ دس از ناٹ اے ایزی ٹاسک. اٹ ریکوائرز آلموسٹ 6 months. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اب اسٹریٹ آف ہورمز اتنا امپورٹنٹ کیوں بن چکا ہے. بیکاز اسٹریٹ آف ہورمز دنیا کا ایک بہت ہی کریٹیکل اینڈ سینسٹیو روٹ ہے. دنیا کا تقریباً 20% آئل اور گیس اسی روٹ سے یہیں سے گزرتی ہیں. اگر یہ بند ہوتا ہے تو پھر یہ کرائسس بڑھتا جائے گا, آئل کی پرائسز بڑھتی جائیں گی, اور پھر ابھی جو پیس کی بات ہو رہی ہے تو شاید پھر پیس تو ایک سائڈ پر چلا جائے اور ایک فل سکیل وار یہاں پر سٹارٹ ہونے کا خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ نیوز آئی ہمارے پاس. 34 ایرانین لنکڈ ٹینکرز جو کہ اسٹریٹ آف ہورمز سے گزرے. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاید یو ایس بلاکیڈ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے اور یو ایس نیوی کا کنٹرول وہاں پر نہیں ہے. ایران تو اپنی آئل ایکسپورٹ پھر بھی کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کے ایفیکٹس کیا ہے؟ اس کے ایفیکٹس یہ آتے ہیں کہ نیول سیکرٹری جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, جن کا نام ہے جان پیلن, ان کو فوری طور پر فائر کر دیا گیا. اب اس میں اصل تو جو مجھے لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ 34 جو آئل ٹینکرز ہیں ایران کے, وہ کیسے پاس کیے ان فرنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی. یعنی انہوں نے ان کو روکا ہی نہیں, اور یا پھر ان میں یہ کریج ہی نہیں تھی کہ اس کو روک سکتے. تو اسی پر جو سیکرٹری آف وار ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, پیٹ ہیگزٹ, ان کے ساتھ یہ کلیش سامنے آیا, اور اس کے بعد جو جان ہیں نیول جو سیکرٹری ہیں ان کو فائر کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ٹرمپ کسی نہ کسی جگہ پر اپنی فوج کے اوپر ان کا جو گرپ ہے اور کنٹرول وہ پراپر نہیں ہے. ابھی تک تقریباً 13 سینئر ملٹری آفیشلز کو ٹرمپ جو ہے وہ فائر کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بہت امپورٹنٹ نیوز آتی ہے اسرائیل سے, اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا ملٹری آپریشن ریزیوم کرنے کے لیے جا رہا ہے اگینسٹ دی ایران. تو یہ بھی ایک بہت ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ہے بائی دی اسرائیلین. ایک طرف تو پیس کی بات چل رہی ہے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ویکنڈ پر شاید کوئی پیس ایگریمنٹ ہو جائے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بٹوین, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ دونوں طرف کے ڈیلیگیشنز پاکستان آئیں گے. لیکن وہی بات
کہ نیتن یاہو کسی طرح سے نہیں چاہتی کہ یہ پیس ایگریمنٹ ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار کنٹینیو رہے۔ اب آگے ناظرین اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈائریکٹ یو ایس اور ایران کا نیول کلیش بن سکتا ہے۔ اس میں اسرائیل جو ہے کوئی ایئر اٹیک کر سکتا ہے، سیز فائر کولیپس ہو جائے گا، اور پھر یہ وار ایک فل سکیل وار میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، شکریہ۔